بسم اللہ الرحمن الرحیم 16ویں فصل قدوم مدینہ طیبہ کے بعض اہم متفرق واقعات میں۔ پہلا واقعہ، بعد تشریف آوری آپ کے مدینہ میں عبداللہ بن سلام کے ایک بڑے عالم یہود میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے اور آپ سے 3 سوال کیے اور جواب صحیح پا کر ایمان لے آئے۔ حاشیہ: جہلا عوام الناس میں ایک کتاب 1000 مسئلے کے نام سے مشہور ہے، جس میں عبداللہ بن سلام کا آپ سے 1000 مسائل پوچھنا لکھا ہے۔ اس روایت سے اس کا دروغ محض ہونا ثابت ہوا۔ دوسرا واقعہ، حضرت سلمان فارسی کے اصل میں مجوسیان فارس سے تھے اور ان کی عمر بہت ہوئی اور دین مجوسی کو چھوڑ کر دین نصارہ انہوں نے اختیار کیا تھا، اور زبانی علماء یہود اور نصارہ کے خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہ بات کہ آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آویں گے سن کر مدینہ میں آ رہے تھے۔ کئی جگہ بکے تھے۔ ان دنوں ایک یہودی کے غلام تھے، حضور میں حاضر ہوئے اور علامات نبوت دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی آزادی کی فکر کرو۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا۔ اس نے 40 اوقیہ سونا کہ یہاں کے تول سے 1.25 سیر سے زیادہ ہوتا ہے مکاتب کر دیا، اور یہ بھی شرط کی کہ 300 درخت چھوارے کے لگا دے، اور جب وہ بار آور ہوں تب آزاد ہوں۔ آپ نے دستے مبارک سے چھوارے کے درخت لگا دیے، وہ سب اسی سال میں بار آور ہوئے، اور بقدر ایک بیضہ کے سونا غنیمت میں آیا تھا۔ آپ نے سلمان کو دیا کہ اس کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ 40 اوقیہ سونا چاہیے، یہ کیا کفایت کرے گا؟ آپ نے زبان مبارک اس پر پھیر دی اور دعائے برکت کی۔ سلمان کہتے ہیں، میں نے جو تولا 40 اوقیہ تھا، نہ کم نہ زیادہ، اور ادا کر کے آزاد ہو گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ تیسرا واقعہ، مدینہ طیبہ میں بئر روما کے ایک کنواں ہے، پانی شیریں تھا، اور دوسرے کنویں کا نام کھاری تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا، وہ پانی بیچا کرتا تھا۔ اس سبب سے مسلمانوں کو پانی کی تکلیف تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے ڈول اس میں جاری کر دے، اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خالص اپنے مال سے خرید لیا اور وقف کر دیا۔ من القصیدہ، کفاک بالعلم فی الام معجزۃ فی الجاہلیۃ والتادیب فی الیتم۔ اے مخاطب، تجھ کو درباب معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کا علم ایسے زمانے میں کہ بے علم لوگ تھے، اور باوجود کہ آپ امی تھے، اور نیز یہ کہ آپ بحالت یتیمی نہایت باادب تھے، کافی ہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ گزشتہ کل بتایا تھا کہ مسجد مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے مسجد قباء جہاں پر آج کل ہے، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہفتے یا 3 ہفتے وہاں گزارے۔ وہاں ایک قبیلہ تھا، اس قبیلہ کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد سب سے پہلے مسجد، جس کو آج کل ہم مسجد قباء کہتے ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وہاں جو صحابہ تھے انہوں نے اس کو بنائی۔ قرآن پاک میں اس مسجد کی تعریف میں بتایا گیا ہے کہ لمسجد اسس علی التقوی خیر، یعنی یہ مسجد تقوی کے اوپر قائم کی گئی ہے، بہت ہی مبارک مسجد ہے۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی اس مسجد میں جاتا ہے اور جا کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ملتا ہے۔ اس وجہ سے مدینہ منورہ جب جانا ہو تو مسجد قباء میں ضرور جانا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنیچر کے دن جاتے تھے، اس لیے سنیچر کے دن جاؤ تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی تشریف لے گئے ہیں،
اور سواری پر بھی تشریف لے گئے ہیں. 3 میل ہے مدینہ منورہ سے. تو اگر پیدل جاؤ تو بھی اچھا ہے, سواری پر جاؤ تو بھی اچھا ہے. تھوڑے دنوں پہلے جب گئے تھے تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جب تشریف لے جایا کرتے تھے. اس گورنمنٹ نے ایک راستہ بنایا ہے پیدل کا, جو پیدل جانا چاہے اس راستے پر جائے. ہم تو ابھی نہیں گئے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ وہ راستہ اچھا ہے, پیدل جانا بھی بہت ہی آسان ہے. بہرحال یہ مسجد قباء کی بات تھی. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. اس کتاب میں تو نہیں لیکن دوسری کتاب میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں تشریف لانا وہ بھی ربیع الاول ہی میں ہوا اور 12 ربیع الاول ہی میں ہوا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صحابی جس محلے سے گزرتے تھے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محلے میں قیام فرمائے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے میری اٹھنے کو حکم دے دیا ہے, وہ جہاں بیٹھ جائے گی میں وہاں اٹھوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا, اس مکان کے پاس بیٹھ گئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے. اب اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں جو بھی انہوں نے چھوڑ دیے. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی جو تفصیلات بتائی تھی, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بتائی تھی, ان سب کی وجہ سے یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ متمنی تھے اور بہت زیادہ مشتاق تھے. یہود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور بڑے نبی ہے, سب سے بڑے نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری چیزیں بتائی تھی. اس وجہ سے اسی زمانے سے یہودیوں کی مدینہ منورہ میں بود و باش انہوں نے اختیار کیا تھا اور انہوں نے مکانات بھی بنائے تھے اور وہاں رہتے بھی تھے. اور وہ چاہتے بھی تھے, جیسے گزشتہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اوس اور خزرج والوں کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ بہت بڑے نبی آنے والے ہیں, یاد آ گیا ہوگا آپ کو. اس وجہ سے جلدی سے اوس اور خزرج والے کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ کہیں یہودی مسلمان ہو گئے تو ہم پھر پیچھے پڑ جائیں گے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے. یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر بلکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر اخیر تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سب کے سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں آئے. اور سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا اور 600 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اب یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے سارے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کے خاندان میں آئے ہیں, یہ نبی بھی اسی خاندان میں آئے گا, ہمارا اپنا نبی ہوگا, ہمارے ہوگا. لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسرائیل میں نازل نہیں ہوئے, حضرت بنو اسماعیل میں آئے, اس وجہ سے یہودی سارے کے سارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف ہو گئے کہ ہاں تو اپنا مانا نہیں, اپنا والا نہیں سمجھنے, اس وجہ سے مخالف ہو گئے. لیکن یہودوں میں سے بہت سارے یہودی بڑے زبردست عالم بھی تھے, ان کو معلوم تھا آخری نبی کون ہوگا, اس کی علامات کیا ہوگی. تو اس میں گزشتہ کل میں نے بتایا تھا ایک نام حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت میں کام کرتے تھے, کھجور کے درخت میں کام کرتے تھے. وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر ہی ان کے دل نے فیصلہ کر دیا کہ اتنا حسین, اتنا خوبصورت
اتنا نورانی چہرے والا کبھی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ دل نے تو فیصلہ کر دیا کہ یہ نبی سچے ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، کچھ علاماتیں پڑھی تھی کہ نبی ہی وہ جانتے ہیں، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-3 سوال پوچھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب بالکل صحیح دیے جو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اپنی کتابوں میں پڑھے تھے کہ نبیوں کے یہ جواب ہے، اس لیے ان کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں، اور مسلمان ہو گئے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ قوم اسرائیلی قوم بڑی ناسمجھ، بڑی ناپاک قوم، بڑی گڑبڑی ہے، ابھی جب آئیں گے تو اس کو میرے متعلق پوچھنا میں کیسا ہوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام ہٹ گئے، چھپ گئے۔ وہ لوگ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم میں عبدالسلام کیسا آدمی ہے؟ کہا کہ خیر ہونا و خیر ہونا و خیر ابونا، وہ بھی اچھے، ان کے باپ بھی اچھے، بڑا خاندان، بڑے نیک خاندان، بڑے اونچے خاندان، بڑے مالدار خاندان، خوب تعریفیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائے، مجھے رسول مان لے، تو تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ وہ آپ کو نبی مانیں گے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام باہر نکل آئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اسی وقت اسی جگہ وہی کہنے لگے کہ انت شرنا و شر ابینا، تو بھی خراب، تیرا باپ بھی خراب، تیرا سارا خاندان خراب، اور یہ خراب۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، سمجھ میں گیا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے مسلمان ہو گئے۔ یہودی تھے، یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن پکا اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں آیتیں بھی نازل کی ہے۔ بہرحال ان کے علاوہ ایک دوسرا واقعہ بتائیں، اور وہ دوسرا واقعہ جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس یعنی ایران، جس کو آج کل ہم ایران کہتے ہیں، ایران میں ایران کا جو شاہی خاندان تھا پرویز والا، اس پرویز والے خاندان کے یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے لڑکے تھے، ابھی تو بچے تھے وہ۔ ان کا جو بہت بڑا عالم تھا ایرانی، بہت بڑا عالم تھا، اس نے اپنے بادشاہ کو کہا کہ اب میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں مر جاؤں گا تو میرا ساتھ سارا علم میرا ہے وہ چلا جائے گا، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خاندان میں سے بہت ہی زیادہ حسین ذہین طالب علموں کو، ذہین آدمی کو مجھے سپرد کریں، تاکہ میں اس کو یہ سارا علم اپنا سکھاؤں، تاکہ میرے بعد بھی علم سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے۔ بادشاہ نے تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ہم رضی اللہ کہیں گے، یہ ایرانی تھے، اور ان کو منتخب کیا کہ بھائی فلانے عالم کے پاس تم جاؤ اور جا کر علم حاصل کرنا شروع کرو۔ حضرت سلمان فارسی ان کے پاس جانے لگے علم حاصل کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک چرچ پڑتا تھا جس میں کوئی نصرانی چرچ والا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا وہاں آباد تھا۔ ان کو ایک دن میں خیال پیدا آیا کہ دیکھو تو صحیح چرچ میں ہوتا کیا ہے، اور یہ چرچ میں چلے گئے۔ چھوٹا لڑکا، اسکول کا طالب علم، مدرسے کا طالب علم، چرچ میں چلے گئے، اور چرچ میں جا کر انہوں نے دیکھا وہاں اس کا جو آدمی ہوگا یا پریسٹ ہوگا، اس پریسٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی۔ تو ایرانی لوگ تو مشرک تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اور یہ نصرانی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، تو اللہ کی پرستش والا تھا۔
تو ان کے دل میں اس کی حقانیت بیٹھ گئی، حضرت سلمان کے دل میں۔ تو پہلے تو کبھی کبھی جاتے تھے، لیکن جب اب ان کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ان کے دل نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سچے ہیں، تو انہوں نے اس کیا کہتے ہیں وہ مجوس فارسی جو عالم تھا، اس فارسی عالم کے پاس جانا چھوڑ کر اس چرچ میں جانا شروع کر دیا۔ اس نے بادشاہ پر شکایت کی کہ وہ لڑکا پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ اتنے میں یہ ہوا کہ راستے میں کوئی بہت بڑا خطرناک جانور نکلا کہ جس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی کو اب دل میں خیال آیا کہ میں جس مذہب پر ہوں، فارسی مذہب پر، وہ سچا مذہب ہے یا نصرانی والا مذہب ہے وہ سچا ہے۔ انہوں نے پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور دعا کر کے کہا کہ یا اللہ، اگر نصرانی والا مذہب سچا ہے تو میرے اس پتھر کے ذریعے سے اس بلا کو ہٹا دو۔ اور اس طریقے سے پتھر کو مارا۔ پتھر کو مارنا تھا کہ جو رکاوٹ تھی، جو بلا تھی، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی کو پکا یقین ہو گیا کہ فارسی جو ہیں آگ کی پوجا کرنے والے یہ غلط ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے صحیح ہیں۔ اس وجہ سے اب وہ گھر سے نکل گئے اور اس چرچ والے کے پاس پہنچ کر اس زمانے میں سب سے بڑا چرچ والا کون، کس کے پاس ہے، وہاں پر گئے، اور جا کر انہوں نے کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو اچھی طرح سے حاصل کیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گئے؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصرانی ہو گئے، اور اس زمانے میں یہ سمجھ لو کہ نصرانی یعنی ایمان والے ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس پریس کے پاس، اس پادری کے پاس وہ مر گیا، تو وہ کہنے لگا کہ میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، فلانے پادری کے پاس جاؤ، وہ تم کو سمجھائے گا، وہ سکھلائے گا۔ ان کے پاس گئے، ایک پادری کے پاس، دوسرے سے تیسرے سے چوتھے، اس طریقے سے وہ پادریوں کے پاس جاتے رہے اور سیکھتے رہے۔ ان کی تاریخ میں ہے بھی کہ جیسے ہم لوگوں میں بعض مولوی سچے مولوی ہوتے ہیں، بعض مولوی نام کے مولوی ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کے پادریوں میں بھی بعض پیسے والے بھی نکلے، پیسے کے لالچی، اور بعض کیا ہے حقیقی بھی نکلے، وہ ساری تفصیلات ہے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں جو ملا، اس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ساری چیزیں بتائی، اس میں سے یہ بتایا کہ ایک بہت بڑا نبی آخر زمان میں پیدا ہونے والا ہے، جو ادھر آ جاؤ مولانا، آخری زمان میں پیدا ہونے والا ہے، اور اس کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ ابھی پیدا ہونے والے ہیں، ان کا زمانہ قریب ہے، اور وہ مدینہ منورہ ہجرت کریں گے۔ اس لیے اب تم مدینہ کی کوشش کرو، مدینہ کی طرف جانا شروع کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اس پادری کے کہنے کے بعد، پھر وہ پادری کا بھی انتقال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے اس پادری کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوشش شروع کی کہ کسی طریقے سے، اس زمانے میں اکیلا سفر تو ہو نہیں سکتا تھا، قافلے سفر کیا کرتے تھے، 15 آدمی، 20 آدمی، 30 آدمی، 40 آدمی، تو کوئی قافلہ مدینہ جانے والے کا مل جائے تو میں مدینہ چلا جاؤں، اس تلاش میں وہ رہے، اور ان کو ایک قافلہ مل گیا، جس قافلے کے ساتھ وہ وہاں سے ایران سے مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب اس قافلے میں بھی بناوٹی لوگ ہوں گے، ان میں سے کسی نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آزاد آدمی تھے لیکن کہہ دیا کہ یہ تو میرا غلام ہے، اس طریقے سے غلام بنا کر کسی غلام کو انہوں نے بیچ دیا۔ اب جس کے پاس گئے وہ حضرت سلمان فارسی غلام بن گئے۔ اب ایک یہودی نے خریدا، پھر اس یہودی سے دوسرے یہودی نے خریدا، دوسرے یہودی سے تیسرے یہودی نے خریدا، اس طریقے سے وہ غلامی میں رہے ہو، یہاں تک کہ
وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے. مدینہ منورہ پہنچ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک ہجرت بھی ہو گئی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں ہے، لیکن جب اتنا بڑا آدمی ہے تو وہ بھی چیکنگ تو کرے گا، تحقیق تو کرے گا. تو اس وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا کہ یہ نبی جو ہے وہ صدقہ کا مال نہیں کھائیں گے، اور ہدیہ دو گے تو ہدیہ کھائیں گے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہاں غلام تھے اس لیے کھیتی میں کام کرتے تھے، اور مدینہ کی کھیتی تو کھجور کی کھیتی تھی، تو کھجور میں کام کرتے تھے. کچھ تھوڑے سے کھجور لے کر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت میں صدقہ ہے. پہلا انہوں نے دیکھا اب کیا کرتے ہیں وہ دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تو لے لیے، اور کھجور لینے کے بعد جو فقراء صحابہ موجود تھے ان فقراء کو کھلا دیا کہ بھائی تم کھا جاؤ، صدقہ ہم نہیں کھاتے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ ایک نشانی تو پوری ہوئی کہ یہ نبی ہے، صدقہ نہیں کھاتا. دوسرے دن گئے اور دوسرے دن بھی پھر تھوڑی کھجور لے کر گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا. دوسری علامت بھی معلوم ہو گئی کہ یہ نبی ہدیہ کھاتا ہے، صدقہ نہیں کھاتا. اب معلوم ہوگا کہ بالکل سچے نبی ہے. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائیے اور میں آپ کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو مسلمان کر لیا. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی تو اس کے متعلق کہتے ہیں کہ 300 سال یا 400 سال کی عمر تھی. یعنی 400 سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس کے 200 سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے اور عیسائی رہے اسلام کی تعلیم لیتے رہے، یہاں تک کہ 400 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ہی زیادہ عزت دی، احترام دیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کیا تھا. یہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے. سمجھ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اب حضور اقدس صلی اللہ، یہ تو ابھی بھی میں نے بتایا کہ وہ تو آزاد آدمی تھے، غلام نہیں تھے، لیکن کسی نے دھوکے سے ان کو غلام بنا کر یہودی کے قبضے میں دے دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھائی تم اپنی آزادی کی کوشش کرو، آزاد ہو جاؤ. یہ یہودی کے پاس پہنچے. یہودی نے اپنے یہاں کے حساب سے 1.5 سیر، کتنے روپے ہوں گے، 1.5 سیر سونا مانگا کہ 1.5 سیر سونا مجھے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں. اور پھر کہا کہ اور 100 کھجور کے درخت لگاؤ، اور وہ درخت کے کھجور جب پھل دیں گے اس وقت تم آزاد ہو جائیں گے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے یہودی بہانے پر بہانے کرتا رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ یہ آزاد ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کھجور کے پودے کو بوئے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پودے ایک ہی سال میں، جیسے مثلا آم ہے 5 سال کے بعد اس وقت پھل آتا ہے، کھجور میں بھی یہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک ہی سال میں اس کے اوپر پھل آ گئے، اور انہوں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا. ایک پودا کسی اور نے لگایا تھا، وہ نہیں چلا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نکالا اور دوسرا پودا لگایا، وہ ایک سال میں 100 پودے ہو گئے. اس نے کہا کہ سونا چاہیے اور 1.5 کلو چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سونا آیا تھا، تھوڑا تھا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا دیا کہ لو یہ سونا بھی دے دو اپنی آزادی میں.
تو اس نے کہا، حضرت سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 1.5 سیر مانگ رہے ہیں اور یہ تو تھوڑا سا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو لیا، اپنے لب مبارک لگائے اور دعا کی، کہا کہ لے جا۔ ابھی تم نے سنا ہوگا کتاب میں آیا ہے کہ وہ پورا 1.5 سیر کا وزن کا ہو گیا، 1 قرات کم بھی نہیں اور 1 قرات زیادہ بھی نہیں۔ اور اس طریقے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ اور حضرت سلمان فارسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجوسی، اصل تو مجوسی تھے، ایران کے رہنے والے تھے، لیکن پکے اور خالص مسلمان ہو گئے۔ یہ 2 واقعے ہو گئے۔ تیسرا کون سا تھا؟ بیر روما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، جو کنواں تھے وہ سارے کھارے تھے، یعنی میٹھا پانی نہیں تھا۔ ایک ہی کنواں تھا بیر روما کا، اور وہ بیر روما کا جو کنواں تھا وہ ایک یہودی کے پاس تھا۔ اس وجہ سے جس کو میٹھے پانی کی ضرورت ہو اس میں سے 1 ڈول نکالو اور 1 ڈول کے اتنے پیسے دو، وہ پیسے دو تو وہ میٹھا پانی نکالنے دیتا تھا، ورنہ نکالنے نہیں دیتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ارے بھائی ہے کوئی آدمی مدینہ میں، میٹھے پانی کی بہت تنگی ہے، پانی کی بہت پریشانی ہے، بیر روما ایک ہی کنواں ہے اور وہ یہودی کے پاس ہے، کوئی بیر روما کو خرید کر پانی کی سہولت کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھے، اپنے پیسے سے وہ کنواں خریدنے کے لیے گئے۔ یہودی ہے، چاہے وہ آج کل کے اسرائیلی ہو یا اس زمانے کے ہو، سمجھ میں آئے نہیں، اس نے سمجھا کہ لینے کے لیے آیا تو بہت قیمت کہہ دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا کہ اچھا میں آدھا کنواں خریدتا ہوں، آدھا میرا آدھا تیرا، 1 دن میرا 1 دن تمہارا، سمجھ میں آئے نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا خرید لیا، اور خریدنے کے دوسرے ہی دن اعلان کر دیا کہ جو آدمی میرے دن میں جس دن میرا دن ہے، میرے دن میں کنواں میں سے پانی نکالے گا اس کو فری، جتنا چاہے پانی لے جاؤ، جتنا چاہے پانی استعمال کرو، اس کا 1 پیسہ دینے کا نہیں۔ اور دوسرا دن وہ یہودی کا تھا، اس وجہ سے یہودی نے وہ پیسے دینے پڑتے تھے، تو پھر لوگوں نے یہودی کے دن میں پانی نکالنا ہی چھوڑ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سارا کا سارا پانی نکال لیا کرتے تھے۔ اب یہودی نے بھی سمجھا کہ یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، تو پھر اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آدھا کنواں بھی پھر بیچ دیا۔ اب گویا کہ پورا کنواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں فری مسلمانوں کے لیے دے کر جنت کی بشارت حاصل کر لی۔ آخری زمانے میں، ابھی تو ضرورت نہیں تھی لیکن میں بتا دوں کہ آخری زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی گم ہو گئی تو پھر فتنہ شروع ہو گیا، تو اس فتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا گیا۔ مصر سے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر دیا، کھانا پانی سب بند کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے بلا کر کہا لوگوں کو کہ تم کو معلوم ہے مدینہ میں پانی کی تنگی تھی، اس وقت بیر روما کو میں نے خریدا تھا اور سب کو پانی کے لیے فری کر دیا تھا، آج مجھے پانی نہیں مل رہا، سمجھ میں۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر شہادت ہو گئی۔ جی غزوات شروع ہوئی، اس میں کیا ہے؟ جو واقعات اپنے بیان کیے اس میں حضرت سلمان کا عبداللہ علیہ السلام، وہ تو ہو گیا، ایک مرتبہ سن لیا، کل پھر سنانا تو سنا دے، میرا 10 منٹ ہے، جی غزوات شروع ہو رہے ہیں یہاں سے، جانے دو کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسری کتاب میں جو قصے ابھی آپ نے سنے اس کی کچھ تفصیلات ہوگی، جزوی فرق ہوگا وہ بتائیں گے جہاں فرق ہوگا وہاں۔ جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچ کر محلے قباء میں منازل عمرو بن عوف میں ٹھہرے۔
ابھی جہاں مسجد قبا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا 2 ہفتے یا 3 ہفتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ وہ دن دوشنبہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی، 14 دن آپ وہاں رہے۔ حضرت علی بعد ادا کرنے امانتوں کے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو تمہیں قصے میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سلا دیا تھا کہ تم سو جاؤ اور یہ فلانے کی امانت ہے، صبح کو امانت کو دے کر تم آ کر مجھ سے مل لینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن سب لوگوں کی امانت جو غیر مسلم تھے ان سب غیر مسلم کی امانت کو سپرد کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے مسجد قباء میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ جی تیسرے دن محلہ قباء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ قباء محلہ تھا کنارہ شہر مدینہ پر۔ مسجد قباء جس کا ذکر اس آیت میں ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، یعنی بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد ہوئی تقوی پر پہلے ہی دن سے، لائق ہے اس بات کے کہ تم اس میں نماز پڑھو۔ وہی بنی اور وہیں بنی، اور جب تک آپ وہاں رہے اسی مسجد میں نماز پڑھتے رہے۔ حال پھر آپ نے اندر شہر مدینہ کے تشریف رکھنے کا ارادہ کیا۔ لوگ شہر کے کمال متمنی اس بات کے تھے، یعنی مدینہ منورہ میں دوسرے بہت سارے محلے تھے، تو مسجد قباء سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یثرب جس کا اس وقت نام تھا یثرب میں جا رہے ہیں۔ تو یثرب میں جا رہے ہیں تو یثرب میں جتنے خاندان تھے، کوئی یہاں رہتا تھا، وہاں رہتا تھا، یہاں رہتا تھا، وہاں رہتا تھا، جیسے گاؤں میں الگ الگ محلے ہوتے ہیں، تو ہر محلہ والا چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مہمان بنے، ہمارے میزبان بنے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اپنی کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ جہاں ٹھہرے گی وہیں میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ جس جگہ پر وہ ٹھہری ہے اسی جگہ پر، چلو اس قصہ آئے گا وہ۔ اور ہر ایک کی آرزو تھی کہ آپ ہمارے محلے میں تشریف رکھے۔ جب آپ سوار ہوئے ہر قبیلے کے لوگ ساتھ ہوئے اور وہی درخواست بر زبان تھی۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی معمور ہے، جہاں یہ بیٹھ جاوے گی وہی میں مقیم ہوں گا۔ اونٹنی چلتے چلتے وہاں آ بیٹھی جہاں ممبر مسجد شریف ہے۔ آج کل مسجد نبوی میں تم جب گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں بہت ساری جگہیں بدل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی بھی بدل گیا، لیکن ممبر جو ہے وہ اسی جگہ پر ہے جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ممبر تو بدلتا رہا، ابھی تو بہت لمبا بہت چوڑا ممبر ہو گیا، لیکن جگہ وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس جگہ پر ممبر تھا آج بھی اسی جگہ پر ممبر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت مسجد وغیرہ کچھ نہیں تھی، یہ اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ممبر کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور اس کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان میں قیام فرمایا۔ جی متصل اس جگہ کے گھر حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا۔ وہاں اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتار کے رکھا گیا اور آپ حضرت ابو ایوب کے گھر ٹھہرے۔ وہ شامویل کی اولاد میں تھے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں بہت بڑے نیک اور اونچے درجے کے بادشاہی خاندان تھا۔ وہ بادشاہی خاندان مدینہ میں آیا اور مدینہ میں قابض ہو گیا، اور قابض ہونے کے بعد اس بادشاہ نے اس جگہ پر، ان کو بھی معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اس وجہ سے اس نے وہیں ایک بہترین 2 منزلہ عمارت بنوائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہیں گے۔ اسی میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنے کے لیے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپری منزل میں رہیے، ہم نچلی منزل میں رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گراؤنڈ فلور پر رہتے ہیں، آپ اوپر رہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس لوگ آتے جاتے بہت ہیں، پریشانی ہوگی، اس وجہ سے مجھے نیچے رہنے دو، تم اوپر رہو۔ یہ لوگ اوپر رہے تو کسی وقت میں کوئی مٹکا اوپر پھوٹ گیا، تو جس کی وجہ سے وہ پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گرنے لگا، تو سارے لحاف وغیرہ لا کر وہ پانی کو جذب کر دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نیچے ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں نہ گرے۔
بہرحال یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو تھا وہ اس زمانے کے بادشاہ نے خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے بنایا ہوا تھا جی۔ شامویل سردار ان 400 عالموں کا تھا جو مصاحب طبہ حمیری بادشاہ یمن کے تھے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ بادشاہ موصوف کا گزر زمین پاک مدینہ پر اس زمانے میں ہوا کہ مدینہ ہنوز آباد نہ تھا، یعنی مدینہ آباد نہیں تھا۔ ابھی تم نے سنا ہوگا کہ حضرت مولانا سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے یہاں گزرے ہیں، معلوم ہے؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سمجھ میں؟ حضرت تھانوی سے پہلے کی جو صدی ہے اس صدی کے وہ مجدد تھے اور بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ اس وقت میں لوگوں نے حج کرنا چھوڑ دیا تھا کہ سمندر آتا ہے اور سمندر میں جان خطرے میں ہے، اور جب سمندر میں جان خطرے میں ہے تو پھر حج کے لیے جان کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقلاً ایک تحریک چلائی تھی ہندوستان سے حج مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جانے کی تحریک چلائی تھی۔ وہ تحریک ایسی کامیاب ہوئی کہ اس سال اب بھی ہندوستان کے حاجی کی تعداد کم نہیں ہو رہی، بڑھتی چلی جا رہی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جب سفر کرتے تھے، سفر کرتے کرتے دارالعلوم دیوبند آج جس جگہ پر آج ہے، دارالعلوم دیوبند کی بلڈنگ دیکھی ہوگی آپ نے، اس وقت وہ ایک پڑسر علاقہ تھا، بیکار زمین پڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے وہ گزرے تو کھڑے ہو گئے اور سانس لے کر کہا کہ مجھے یہاں سے علم کی بو آ رہی، مجھے یہاں سے علم کی بو آ رہی، سمجھ میں؟ چنانچہ 1 سال بعد اس سے کچھ کم کیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند بنایا اور آج علمی شان وہاں کی دیکھ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اس بادشاہ نے مدینہ منورہ تک بیکار پڑا ہوا تھا، لیکن اس جگہ پر اسے یہ ہوا کہ یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہونے والی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرمائیں گے، اس لیے اسی نے اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ایک ڈبل منزلہ بلڈنگ بنائی تھی جی۔ وہاں ایک چشمہ جاری تھا۔ ان عالموں کو معلوم ہوا کہ یہ جگہ ہجرت گاہ پیغمبر آخر الزماں کی ہوگی، وہیں وہ لوگ رہ گئے اور بستی آباد کی۔ وہ جو اس کے ساتھ عالم لوگ تھے وہ عالم لوگ وہیں رہ گئے مدینہ منورہ میں، اور وہی اوس اور خزرج والے بن گئے، وہ وہیں رہ گئے وہ جی۔ انصار انہی کی اولاد میں ہیں۔ بادشاہ نے یہ حال دریافت کر کے چاہا کہ خود بھی وہاں رہ جائے، مگر بسبب بکھیڑے جو بادشاہ خود تھا جس نے بنایا تھا، لوگوں نے کہا کہ آپ بھی یہاں رہ جائیے، کریں گے بادشاہ ہوں اور بادشاہ کے لیے تو بہت ساری حکومت کے مسائل وغیرہ ہوتے ہیں، ان مسائل کی وجہ سے میں نہیں رہ سکتا، تم لوگ یہاں رہو۔ ان کو وہ 400 عالموں کو وہاں چھوڑ کر وہ پھر یمن چلا گیا جی۔ اور ایک ایمان نامہ بنام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے شامویل کو دیا کہ تم اپنی اولاد کو وصیت کیجیے، یعنی شامل کو دیا ایک خط کہ تم اپنے اولاد کو یہ خط دے رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جتنے سال کے بعد بھی جتنی صدی کے بعد بھی آئے، میرا یہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا جی۔ جو ان میں سے جناب پیغمبر آخر الزماں کے زمانے کو پاوے، میرا سلام اور یہ نامہ پہنچا دیوے۔ حضرت ابو ایوب کے گھر میں وہ نامہ چلا آتا تھا، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ حضرت ابو ایوب سے شامویل تک 21ویں پشت تھی۔ 21 کیا کہنا ہے، 21 پشتیں 21 پشتیں گزر چکی تھی، تو 21 پشتیں تو کتنا سال ہوں گے، 500-700 سال کے قریب ہو جائے گا جی۔ اور جس گھر میں آپ ٹھہرے یہ گھر بھی اسی بادشاہ نے بنوا دیا تھا کہ جب آپ تشریف لاوے وہاں ٹھہرے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی وہیں ٹھہری، اللہ کے یہی منظور تھا پہلے سے جی۔ آپ قلعے کے مکان میں ٹھہرے اور ابو ایوب قلعے کے مکان میں یعنی گراؤنڈ فلور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور حضرت ابو ایوب اوپر ٹھہرے، اور ابو ایوب کے عیال و اطفال بالا خانے پر رہے۔ پھر ابو ایوب اور ان کی زوجہ ام ایوب کو خیال ہوا ان کو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو اور ہم اوپر ہو تو بڑی بے ادبی ہے، اس وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اوپر آ جائیے، ہم نیچے آ جاتے ہیں جی۔ یہ بات بے ادبی کی ہے اور رات بھر اسی خیال سے نہ سوئے، صبح اندازہ کر لو، حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی رات بھر بیدار رہے، اوپر سوئے نہیں، کیسے سوئے؟ نیچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا قصہ مجھے یاد آ گیا محمود غزنوی کا، کہ محمود غزنوی ایک جگہ پر گئے تو گھر میں قرآن پاک تاخچے میں رکھا ہوا تھا، وہی ان کے سونے کا بھی وقت لگایا تھا، تو وہ کہتا ہے میں کیسے سوؤں، یہاں تو قرآن پاک رکھا ہے، اور قرآن پاک کے احترام میں وہ رات بھر بیدار رہے، نہیں سوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادب کرنے کی وجہ سے ان کو محمود غزنوی کا درجہ دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کی ایسی عظمت ہونی چاہیے جی۔ صبح اصرار کر کے آپ کو بالا خانے پر مقیم کیا اور خود تلے رہنے لگے۔ حال جس زمین میں اونٹنی بیٹی تھی وہ 2 یتیموں کی تھی، اسد بن زرارہ۔ یہ جو مسجد نبوی ہے، اصل میں جو مسجد نبوی ہے یہ چٹل میدان تھا، جس کو آج کل ہم کھلیان سے تعبیر کرتے ہیں، کھری، یعنی اپنا اناج وغیرہ سکھانے کے لیے جو جگہ ہوتی ہے نا، تو کھجور وغیرہ سکھانے کی ایک جگہ تھی، لوگ کھجور ڈالیا کرتے، سوکھ جایا کرتے تھا وہاں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، تو مدینہ منورہ پہنچ کر آج ہمارا حال کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، ذرا یہ بھی بتا دو۔ آج ہم کسی جگہ پر بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں کہ بھائی گھر خریدو، اپنے لیے گھر چاہیے، سمجھ میں؟ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اپنے لیے گھر نہیں خریدا، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہے، اور نماز کے لیے جگہ کی فکر ہونے لگی کہ بھائی مسجد ہونی چاہیے تاکہ سب مل کر نماز پڑھے۔ تو جب تک یہ مسجد نہیں بنی، وہاں تک جہاں موقع ہوتا تھا، ظہر کا وقت جہاں آ گیا، عصر کا وقت جہاں آ گیا، وہی ظہر اور عصر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک زمین ہے، پوچھا کہ بھائی یہ کس کی زمین ہے؟ تو بتایا گیا کہ 2 بھائیوں کی زمین ہے، اور یہ دونوں بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی ہوتے تھے، ماموں کے ہی لڑکے ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی یہ زمین کس کی ہے؟ تو ماموں کے لڑکوں کا نام لیا گیا، تو ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے لیے کیا پیسہ، جزاک اللہ۔ ہمارے لوگوں کا تو یہی حال ہے نا، اگر کوئی کہے کیا کرو گے، نہیں جزاک اللہ، بہت اچھا، چلو مفت میں مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سامنونی، مجھے قیمت بتاؤ، اس کی قیمت کتنی ہے، بخاری کے الفاظ میں سامنونی۔ اور اس سے امام بخاری نے مسئلہ قائم کیا ہے کہ جس کی چیز ہو اس کو قیمت بتانی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ بہرحال انہوں نے قیمت بتائی۔ ایک روایت کے اعتبار سے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے سے وہ زمین خریدی، اور دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ واسطے دے دی، اور وہاں پر یہ مسجد نبوی بنی جی۔ جس زمین میں اونٹنی بیٹی تھی وہ 2 یتیموں کی تھی کہ اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ 10 دینار کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے وہ 10 زمین دینار میں اس کو خریدی گئی، مسجد نبوی کی اصل جگہ۔ حجرات شریفہ اور مسجد نبوی اسی زمین میں بنی۔ کتب حدیث میں وارد ہے کہ مسجد شریف کی تعمیر میں آپ نے ایک پتھر رکھ کر ارشاد کیا ابو بکر سے کہ تم ایک پتھر اس پتھر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر، بنیادی پتھر رکھا، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر سے کہا کہ تم پتھر رکھو، پھر حضرت عمر سے کہا کہ تم پتھر رکھو جی۔ اور حضرت عمر سے متصل پتھر حضرت ابو بکر کے، حضرت عثمان سے متصل پتھر حضرت عمر کے پتھر رکھوائے کہ فرمایا ہؤلاء الخلفاء من بعدی، یہ لوگ خلفاء ہوں گے میرے بعد۔ سو مطابق اس پیشین گوئی کے واقع ہوا، آپ ساتھی اصحاب کے تعمیر مسجد کے کام میں برابر شریک اب رہتے خود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی، لیکن وہ مسجد ایسی تو مسجد تعمیر نہیں تھی، وہ کھجور، اور پہلے تو زمین یعنی ریت والی زمین تھی، اوبڑ کھبڑ ہوگی، اس کو درست کیا گیا، لیولنگ کیا گیا، پھر اس میں 2 قبر تھی کافروں کی، وہ قبر کو ختم کیا گیا، اس لیے کہ وہ تو کئی سالوں کی پرانی قبر ہوگی،
وہ تو مردہ بھی مٹی ہو گیا ہوگا، اس وجہ سے اس کو درست، پہلے زمین صحیح ہو گئی، پھر اس میں کچھ کھجور کے درخت تھے، اس کھجور کے درخت کو کاٹے، اور تم نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ ستون کے کام میں بھی آتا ہے، تو ستون کے کام پر اس کھجور کو لگائے گئے، اور پھر اس کے اوپر کھجور کی جو پتیاں تھی، داڑیاں یا ٹہنیاں، اس کو کیا ہے اوپر ڈال دیا گیا، اور نیچے پتھر کے ذریعے سے جگہ روک دی گئی، مسجد ہو گئی، بس یہی مسجد ہو گئی۔ آج اگر وہی مسجد ہو تو میرے خیال سے اکابرین کیا ہے، ہم لوگوں کے تو کپڑے خراب ہو جائے، ماتھا خراب ہو جائے، پیشانی خراب ہو جائے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی۔ حدیث میں آتا ہے تفسیر کہ جب گرمی ہوتی تھی، اتنی گرمی ہوتی تھی کہ ریت گرم ہو جاتی تھی، سجدہ نہیں کر سکتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ لمبی آستین والا کرتا پہنتے تھے، وہ آستین بچھاتے تھے، اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے، کوئی مٹی لے جاتا تھا اس کے اوپر سجدہ کرتا تھا۔ آج کر سکے؟ ایئر کنڈیشن میں بھی گرمی لگتی ہے یہاں تک، سمجھ میں آیا؟ بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مشقتیں اٹھائی، جتنی تکلیفیں اٹھائی، وہ تکلیفیں انہوں نے صرف ہمارے لیے اٹھائی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق یا میری امت جو ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہے کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، کس طریقے سے وقت گزارنا چاہیے، اور وہ صحیح راستے پر چلیں اور جنت میں داخل ہو، اس لیے ساری ترکیبیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آج ساری ترکیبیں ہمارے پاس ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب کے خلاف کرنے میں ہمیں مزہ آتا ہے۔ وہاں جوتے نکالنے کی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو تو پہلے بایاں پاؤں نکالنا چاہیے یا دانا نکالنا چاہیے، تو ہم نکالتے وقت دانا نکالیں گے اور پہنتے وقت پہلے بایاں پہنیں گے، خلاف سنت۔ سمجھ میں آئے نا؟ ہر چیز میں سنت کے خلاف ہم کرتے ہیں، اس وجہ سے سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جس طریقے سے کیا ہے اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر اس طریقے کے خلاف جاؤ گے تو ناکام ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ وہ امن والوں مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت اور صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔